السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آ اور آ دونوں کے فرق کو سمجھیں گے۔ الف نارمل پڑھا جاتا ہے، جبکہ عین جو ہے حروف حلقی ہے۔ آ حلقے، یہ جو حروف حلقی ہے ہمارے حلق سے ادا کیا جاتا ہے۔ الف کی آواز نارمل ہوتی ہے آ، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آمالن، اس کا مطلب ہوتا ہے آمالن امید، معنی آپ کو بتا رہی ہوں۔ عملن، عملن مطلب کام، جو عمل کیا۔ تو دیکھیں اگر ہم حرکات کو یا حروف کی ادائیگی کو غلط پڑھتے ہیں تو معنی ہی بدل جاتا ہے۔ کیوں تاکید کی جاتی ہے کہ تجوید کے ساتھ توجہ سے پڑھیں۔ پریکٹس کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، آ آ۔ اب آئین کو پڑھنا ہے۔ آئین زبر آ، آئین زبر آ، آئین زبر آ، مطلب اس کا ساؤنڈ کیا ہوگا؟ آ۔ محسوس کریں اور نکالنے کی کوشش کریں آ، جبکہ یہ آ۔ الفاظوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ علیمن، آپ نے یہ سورۃ بقرہ میں پڑھا ہوگا، دردناک، علیمن عذاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ دردناک ہے۔ اگر اب آپ اس کو علیمن یا اللہ تعالیٰ کی صفت کو علیمن کی بجائے، عین کی بجائے علیمن پڑھیں گے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کیا صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والے کی بجائے دردناک ہے۔ بار بار توجہ دی جاتی ہے ان باتوں کے اوپر دھیان کروانے کی۔ پریکٹس کرتے ہیں میرے ساتھ، آج آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ الف کے اوپر جب بھی کوئی اوپر نیچے حرکت آ جائے تو الف نہیں رہتا، حمزہ بن جاتی ہے۔ تو ساؤنڈ اس کی نارمل ہوگی، آ ای او، جھٹکا نہیں دینا۔ عین زبر آ، عین زیر اے، عین پیش آ اے او۔ حرکات کو لمبا نہیں کرتے ہیں۔ آ، ٹھیک ہے، جیسے ہم کھڑی مد پڑھتے ہیں یا کھڑی زبر پڑھتے ہیں۔ آ ای او، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے ساتھ۔ اب آئین کو جب پڑھیں گے آوازوں میں آپ فرق محسوس کریں اور خود پریکٹس کرنی ہے آپ نے۔ آئین زبر آ، اے او، آ اے او، مطلب حمزہ زبر آ نارمل، جھٹکا نہیں دینا آ، جبکہ یہ کیا پڑھا جائے گا؟ آئین ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں طاؤس کے اندر اعوذ، غال کو نرم پڑھتے ہیں، زو نہیں کرتے، یہ غال ہے، غال۔ اعوذ، اعوذ، اس کی آہستہ آہستہ پہلے پریکٹس کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پریکٹس بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ آئیں اب ان کو ملا کر پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو فرق کلیئر سمجھ آئے۔ حمزہ میں نے بتایا ہے، الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جائے وہ حمزہ بن جاتی ہے۔ تو پڑھنا ہم نے الف کو کیا ہے؟ حمزہ۔ حمزہ زبر میم، ام، میم زبر الف ما، ام ما، دیکھیں ام آ نارمل پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے حمزہ زبر نون، ان، نون زبر الف نا، ان نا۔ حمزہ زیر ای، لام زبر یا، لئی، حروف لین کا قاعدہ ہے، ہا زیر ہی، الیہ، الیہ، زیر بھی آ جائے تو بھی وہ نارمل پڑھا جا رہا ہے، الیہ، الا، اس کو زیادہ تر صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں ہم لوگ، الا، الا، الی، علیم، علیم یا علیمن۔ فی الحال میں حمزہ کی طرف پریکٹس کروا رہی ہوں، آپ یہ نہ کہیں یہاں پہ تنوین نہیں کیا، یہاں پہ غنہ نہیں کیا، یہاں پہ اخفا نہیں کیا۔ اب جب الف درمیان میں آ جاتی ہے تو وہ اپنی جو پڑھنے کی کیفیت ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے اور جو اوپر حرکت ہوتی ہے اس کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ خا، جیسے بڑی مد ہے، خا، اب یہ آواز کیا دے رہی ہے؟ آ کی، ٹھیک ہے۔
इन, ठीक। खा, आ की आवाज दी और हमजा के नीचे जेल आ गई, ये भी हमजा की तरह पड़ जाएगा। ई नुन, हमजा जेल ई नॉर्मल पड़ा जाएगा। खा नुन। आबासा नॉर्मल, आबासा। जूइन, जूइन, ऐन, ये देखिए ये आइन आ गया है, अब ये वाली आवाज नहीं है। जूइन। अब आइन के साथ समझते हैं, ये हमने हमजा के साथ प्रैक्टिस की, मतलब कि अलिफ की आवाज। अब ये है आइन की आवाज, आइन। अम्मा, आइन जबर मीम मुशद्दद तशदीद होगी। अम, फिर अलिफ से मद्दा का कायदा, अम्मा। इसी तरीके से अन्ना, अन्ना नहीं करना या अम्मा नहीं करना, फ़र्क आपको आवाज़ों का क्लियर समझ आ गया। प्रैक्टिस करेंगे तो वो फ़ायदा होगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे ये ईला, ये है आला, आला हुदम मिर रब्बिहिम, तो आला, अला नहीं। अलीम, ये मैं पहले समझा चुकी हूँ, अलीम और अलीम फ़र्क। नाफ़िअन, अन, अन, आइन, नाफ़िउन नहीं होगा, नाफ़िअन। आबासा, देखिए ये है आबासा नॉर्मल, आबासा, आबासा। आपके लिए ज़्यादा दबा के बता रही हूँ ताकि आप इसके ऊपर गौर करें आवाज़ के ऊपर। अब ये है जू इन, ये है हमज़ा के नीचे तनवीन, तो हमज़ा नॉर्मल पढ़ा जाता है इन, जबकि ऐन, यहाँ पे आइन था ऐन, मैंने जानबूझ के एक हर्फ चेंज करके लिखा था ताकि समझ आए। जू इन, जू इन, जूइन, जूइन। सिर्फ ये नहीं, कुरान पाक में जितने भी अल्फाज हैं इनकी आप निकालें और उनकी प्रैक्टिस करें, ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी। अगर आप एक दफ़ा दो दफ़ा पढ़कर छोड़ देंगे तो आ और आ दोनों की आवाज़ों में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। आ, ई, ए, ऊ, फ़र्क है दोनों में। बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।